السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ 8 ذوالحج سے 12 ذوالحج تک کے دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ 8 ذوالحج یوم ترویہ حج کا پہلا دن۔ احرام و نیت حج۔ عام طور پر عازمین حج 8 ذوالحج صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جلد ہی مینا کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ذوالحج 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھا جائے گا۔ ہجوم کی وجہ 7 ذوالحج کو احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جانا بھی ٹھیک ہے۔ افضل یہ ہے کہ حج کا یہ احرام مسجد حرام میں باندھیں اور احرام حج کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا افضل ہے۔ ان کے علاوہ دوسری کوئی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگیں اور پھر دل میں یا درج ذیل الفاظ میں حج کی ارادے کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یا اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میرے طرف سے قبول فرمائیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہے اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ بس آپ کے حج کا احرام شروع ہو گیا اور آپ پر وہی پابندیاں لگ گئیں جو عمرہ کا احرام باندھتے وقت لگی تھی۔ مینا میں 5 نمازیں۔ اب حج کا احرام باندھنے کے بعد 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ سے مینا جائیں گے۔ مینا میں آج 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، یعنی 8 ذوالحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحج کی نماز فجر۔ بقیہ اوقات میں ذکر و نوافل، تسبیحات، درود شریف اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہیں۔ کوشش کریں کہ کچھ نمازیں مسجد خیف میں بھی جا کر پڑھیں، کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہے۔ یہ مینا کی مسجد ہے اور بعض روایت میں ہے کہ اس مسجد میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ 9 ذوالحج یوم عرفہ حج کا دوسرا دن۔ نمبر 9 ذوالحج کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ہجوم کی وجہ سے اگر رات کو ہی مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں تو جائز ہے۔ عرفات پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو جائیں گے۔ وقوف عرفات کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حاضری حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر حاجی نے سب کام کر لیے لیکن 9 ذوالحج کے زوال سے لے کر 10 ذوالحج کو صبح صادق تک تھوڑی دیر کے لیے میدان عرفات میں حاضر نہ ہوا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رکن حج کا ایک ایک لمحہ نہایت اہتمام سے گزارنا چاہیے۔ مینا سے عرفات روانگی کے دوران اور وقوف عرفات میں جس قدر ہو سکے تلبیہ، درود شریف اور کلمہ چارم جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا اور پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی، خوب پڑھیں۔ پھر جو نہیں میدان عرفات میں پہنچ کر جبل رحمت پر نظر پڑے، تسبیح و تہلیل و تکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کیجیے اور جو جی چاہے دعائیں مانگیں۔ جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا۔ اگر آسانی سے ممکن ہو تو میدان عرفات میں زوال کے بعد وقوف عرفہ کی نیت سے آپ غسل کر لیں، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو وضو کر لیں، پھر میدان عرفات میں
جو مسجد نمرہ ہے اس کے امام صاحب آج 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر ہی کے وقت میں ایک ساتھ پڑھائیں گے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ پہلی ظہر کی فرض پڑھائیں گے، اس کے فوراً بعد عصر کے فرض پڑھائیں گے۔ جو حجاج کرام مسجد نمرہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں ان کو یہ دونوں نمازیں کٹھی ملا کر پڑھنی ہیں، لیکن کثرت ہجوم کی وجہ سے مسجد نمرہ پہنچنا اور واپس اپنے خیمے میں لوٹنا مشکل ہے۔ ایسی صورت میں جو اپنے خیمے میں اکیلا یا علیحدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ دونوں نمازیں کٹھی ملا کر نہیں پڑھے گا، بلکہ ظہر کی نماز کے وقت ظہر اور عصر کی نماز کے وقت عصر ہی پڑھے گا۔ چونکہ وقوف عرفات کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے، اس لیے ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر توبہ و استغفار کریں، اللہ کی حمد ثنا کریں، دعائیں مانگیں اور درود شریف اور تلبیہ پڑھیں۔ یہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ نماز عصر اور غروب آفتاب کے وقت تک نہایت الحاج و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اور اپنے والدین، اعزاز و قربا اور جملہ امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اگر زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکیں تو پھر بیٹھ کر دعائیں مانگیں۔ بیمار اور ضعیف بیٹھ کر ہی دعائیں مانگتے رہیں۔ عرفات سے مزدلفہ روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو بغیر نماز مغرب پڑھے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچتے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ جس وقت آپ مزدلفہ پہنچیں وہاں پر پہلا کلام آپ کو یہ کرنا ہے، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں عشاء کے وقت مزدلفہ میں ادا کریں، چاہے تنہا ادا کریں یا جماعت سے پڑھیں یا امیر الحج کے اقتدار میں پڑھیں۔ برا صورت ملا کر پڑھنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مزدلفہ میں جس جگہ آپ قیام کریں وہاں پہلے اذان دیں، پھر تکبیر کہیں اور پھر مغرب اور عشاء کی فرض ادا کرنے کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں، پھر وتر پڑھیں۔ ان دو نمازوں کے لیے صرف ایک اذان دیں اور ایک تکبیر کہیں۔ یہ رات کو آپ کو مزدلفہ میں ہی کھلے آسمان تلے بسر کرنی ہے، اور یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات انور الہی کی بارش ہوتی رہتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نماز مغرب و عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر کے تازہ دم ہو کر عبادت میں مشغول ہو جائیں اور ذکر الہی، استغفار، توبہ اور درود شریف کثرت سے کرتے رہیں۔ چونکہ یہ قبولیت دعا کی رات ہے، اس لیے رات بھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین، اعزاز و اقربا کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش و رحمت اور کرم کی دعائیں مانگتے رہیں، بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگیں۔ مزدلفہ میں ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کہ مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن لیں۔ یہ کنکریاں چننے کے دانے کے برابر یا کھجور کی کٹلی جیسی ہوں، زیادہ بڑی نہ ہو۔ یہ کنکریاں مینا میں 3 دن تک شیطانوں کو مارنے کے کام آئیں گی۔ مزدلفہ میں ہی فجر کی نماز کے بعد دعا کر کے کنکریاں لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ 10 ذو الحج دوبارہ مینا میں حج کا تیسرا دن۔ مزدلفہ میں کنکریاں چن کر فجر کی نماز ادا کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف دوبارہ روانہ ہو جائیں، اور اب مینا میں پہنچ کر درج ذیل اعمال کریں۔ پہلا کام، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ مینا میں جن مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہکانے کی ناکام کوشش کی تھی، اب وہاں 3 شناختی ستون دیواریں بنی ہوئی ہیں۔
مینا میں جن مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہکانے کی ناکام کوشش کی تھی، اب وہاں 3 شناختی ستون دیواریں بنی ہوئی ہیں جو عوامی زبان میں انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ سے جو کنکریاں آپ لائے ہیں ان میں سے 7 کنکریاں یہاں بڑے شیطانوں کو مارنے کے لیے ساتھ لے لیں۔ احتیاطاً 1-2 کنکریاں زائدہ لے لیں، کیونکہ بیس مرتبہ کوئی کنکری ضائع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی ہوتی ہے۔ دیکھیے وہاں نیچے گری ہوئی کنکری نہ اٹھائیں، وہ مردود ہے، اور بڑے شیطان کے سامنے آ جائیں اور اس سے 5-6 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے کنکریاں ماریں۔ کنکریاں دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر ماریں۔ ہر کنکری ستون دیوار کی جڑ میں ماریں، کیونکہ کنکری اس حوض کے اندر گرے جو اس ستون دیوار کے گرد بنا ہوا ہے۔ اگر کنکری ستون کے اوپر کی طرف ماریں گے تو وہ دور جا گرے گی اور اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی ہوگی۔ کنکری مارتے وقت زبان سے کوئی فضول کلمہ نہ نکالیں۔ یاد رکھیے کنکریاں ہر حاجی کو خود مارنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے خواہ مرد ہو یا عورت کسی دوسرے شخص نے کنکریاں لگوائی تو اس کے ذمہ واجب باقی رہے گا، جس نے ازالہ کے لیے ایک دم دینا ہوگا۔ البتہ کمزور اور ضعیف افراد کو صبح صادق ہونے تک کنکریاں مار سکتے ہیں۔ صرف انتہائی معذور، ابائج، نابینا اور ہاتھ پاؤں سے محروم افراد کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی کنکریاں مار سکتا ہے۔ دوسرا کام قربانی کرنا۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والے حجاج کے لیے 10 ذوالحج کا دوسرا کام قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ حج کی قربانی دم شکر کہلاتی ہے۔ آپ اسی نیت سے یہ قربانی کریں۔ البتہ حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی واجب نہیں، مستحب ہے، گویا اگر گنجائش ہو تو قربانی کر لے ورنہ نہیں۔ دوسرا کام سر کے بال منڈوانا، کتروانا۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد 10 تاریخ کا تیسرا کام سر کے بال منڈوانا، کٹوانا ہے، جس کے بعد آپ سے وہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو احرام باندھتے وقت آپ پر لگی تھی۔ البتہ میاں بیوی ابھی بوس و کنار اور ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں۔ چوتھا کام طواف زیارت کرنا، یعنی 10 ذوالحج کا چوتھا کام طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ طواف زیارت حج کا بڑا اہم رکن ہے، جس کے لیے مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر اور قربانی کر کے اور سر کے بال منڈوا یا کٹوا کر اپنے عام روزمرہ کے لباس میں آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آ جائیں۔ طواف زیارت کا افضل وقت 10 ذوالحج ہے، لیکن اگر کوئی 10 ذوالحج کو طواف زیارت نہ کر پائے تو 12 ذوالحج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ضرور کر لے۔ اگر 12 ذوالحج بھی گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا تو تاخیر کی وجہ سے دم دینا واجب ہوگا اور طواف بھی فرض رہے گا۔ یہ طواف زیارت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی بدل دے کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ آخری عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہتی ہے، اور جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں بیوی سے متعلق پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اس فرض طواف زیارت کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بھی احرام سے پہلے آپ پر حرام تھا وہ سب حلال ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد سعی، کیونکہ وقوف عرفہ سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے صرف عمرہ کی سعی کی تھی، حج کی سعی نہیں کی تھی، اس لیے طواف زیارت کے بعد آپ پر صفا مروہ کے درمیان سعی واجب ہے۔ یہ سعی آپ بغیر احرام کے اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں کریں گے۔ اس سعی کے بعد بال نہیں کٹوائے جاتے، کیونکہ آپ بال قربانی کے بعد کٹوا چکے ہیں اور احرام اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ فارغ ہو کر پھر مینا چلے جائیں۔ طواف زیارت کے بعد 2 رات اور 2 دن مینا میں قیام کرنا چاہے بلا ضرورت مکہ میں نہیں رکنا چاہیے۔
البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو تو حرم شریف میں نماز پڑھنے کے بعد جلدی مینا واپس ہو جائیں۔ مینا میں قیام کی شب و روز ذکر الہی، دعائیں اور توبہ استغفار کثرت سے درود شریف پڑھنے کے اوقات ہیں، ان کو غفلت سے نہ گزاریں۔ 11 ذوالحج، حج کا چوتھا دن۔ 11 ذوالحج کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آج زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ اگر کسی شخص نے آج زوال سے پہلے کنکریاں مار لی تو وہ کنکریاں ادا نہیں ہوں گی۔ زوال کے وقت کے بعد دوبارہ کنکریاں مارنا ضروری ہوگا۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر درمیانے شیطان کو اور پھر بڑے شیطان کو مارنی ہے۔ ہر کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑیں اور کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ایک کر کے ہر ستون دیوار کی جڑ میں کنکریاں ماریں۔ کنکری اس اوز کے اندر گرنی چاہیے